أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، آداب معاشرت میں آج ہمارا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ ایک خدا شناس معاشرہ اور ایک کیئرنگ سوسائٹی بنانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، جو اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس طرح تربیت کی، اور اللہ کے احکامات قرآن کریم میں جو آئے، آج میں نے سورہ نساء سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا جس میں کہا گیا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنے قریبی عزیزوں کا خیال رکھو، یتیموں کا اور بے یار و مددگار لوگوں کا خیال رکھو، اور خاص طور پر جو آج ہمارا موضوع ہے اس کے بارے میں کہا گیا والجار ذی القربہ، اور آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور جو پڑوسی ہوں، جن کے گھر آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، آپ کے بہت ہی پڑوس میں رہنے والے آپ کے پڑوسی، یا جن کے گھر آپ سے دور ہوں، ان کو بھی آپ کا پڑوسی کہا گیا، اور قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیے وجار الجنوب، یعنی تھوڑا دور رہنے والے آپ کے پڑوسی، اور آپ کے وصاحب بالجنب، اس کو انگریزی میں کہہ سکتا ہوں آپ کے کلوز ایسوسیٹس، اس میں آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے اعزاء اقربا بھی ہیں جن کے ساتھ آپ روز معاملہ کرتے ہیں، وابن السبیل، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ جو مسافر ہیں اور آپ سے کوئی مدد کے وہ طلبگار ہیں، وما ملکت ایمانکم، آپ کے جو خدمت گزار ہیں، آپ کے گھر کے سرونٹس ہیں یا آپ کے کام آنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، اور اللہ نے کہا کہ ہر شو آف کرنے والا، شیخیاں بگاڑنے والے کو اور متکبر آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، میں آج ایک لمبی حدیث ہے، میں وہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں نقل کر رہا ہوں بہقی کی شعب الایمان سے اور طبرانی کی معجم سے۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے 3 حقوق ہیں، لیکن ان 3 حقوق کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل کے ساتھ بیان کیے، جن میں یہ 3 بھی آ جاتے ہیں، اور یہ عام جو میں عرض کر رہا ہوں یہ عام پڑوسیوں کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، آپ کے سبھی پڑوسیوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعانک اعنتہ، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے کوئی مدد کا طلبگار ہو تو اس کی مدد کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اذا استقرضک اقرضتہ، اگر وہ آپ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو تاکہ وہ ایک مصیبت سے بچ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا افتقر عُدْتَ عَلَيْهِ، اگر وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، اگر آپ کا پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، اور سرور عالم فرماتے ہیں وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، آپ کے پڑوسی کو کوئی خوشخبری ملے اور اس کے ساتھ کوئی اچھا کام ہو، وہ کسی کام میں کامیاب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هَنَّأْتَهُ، آپ اس کو مبارکباد دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی ناگہانی افتاد آ جائے، اگر وہ بیمار پڑ جائے اور اس کو وہ کسی مشکل سے دوچار ہو تو اس کی تعزیت کریں۔ وَإِذَا مَاتَ أَتْبَعْتَ جَنَازَتَهُ، اگر آپ کا پڑوسی فوت ہو جائے تو آپ اس کے جنازے کے ساتھ چلیں۔ وَلَا تَسْتَطِلَّ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اگر وہ آپ کے عین پڑوس میں رہتا ہے اور آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، آپ اپنے گھر کو اتنا اونچا نہ کریں کہ اس کی آپ ہوا اور روشنی کو روک لیں، الا بِإِذْنِهِ، ہاں اس سے مشورہ کرو، اگر وہ آپ کی مجبوری کے پیش نظر آپ کو آپ کا پڑوسی اس کی اجازت دیتا ہے تب آپ کو اجازت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُؤْذِهِ بِقُطَارِ قِدْرِكَ، اپنی ہنڈیا کی اور اپنے پکوان کی خوشبو سے آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، الا ان تغرف له منها، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ہنڈیا کی اس کے گھر میں خوشبو جاتی ہے، آپ اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ آپ اپنے پڑوسی کو بھی دے دیں۔ وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، اگر آپ کوئی فروٹ خرید کے لائے ہیں، پھل خرید کے لائے ہیں تو اس میں سے کچھ اس کو بھی ہدیہ کر دیں، اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، ہاں اگر آپ کی یہ بساط نہیں ہے اور آپ پڑوسی کو اپنا فروٹ اور اپنا پھل نہیں دینا چاہتے تو اس کو بہت رازداری کے ساتھ اپنے گھر میں لاؤ۔ وَلَا يُخْرِجُهَا وَلَدُكَ، اور آپ کا کوئی بچہ وہ پھل کھاتا ہوا باہر نہ نکلے، کیوں نہ نکلے؟ لِيَغِيظَ بِهِ وَلَدُهُ، تاکہ اس کا بچہ آپ کے بچے کو وہ فروٹ کھاتے ہوئے دیکھ کر کہ میرے والدین غریب ہیں اور وہ محرومی کا شکار ہیں، اس کو تکلیف نہ ہو۔ ناظرین گرامی، آج کے دور میں جس طرح نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی بہقی کی شعب الایمان سے اور طبرانی کی معجم سے۔ نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم پڑوسیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ شکریہ جی۔